أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله خالقنا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ادھر مکے میں تنگ تھی دنیا ایمانداروں پر، ادھر مکے میں تنگ تھی دنیا ایمانداروں پر کہ روندے جا رہے تھے پھول سے جسم خاروں پر. صحابہ پر اگرچہ ظلم کے بادل برستے تھے، بیچارے سانس آزادی سے لینے کو ترستے تھے. نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا، نہ تھا آسان منہ اپنے وطن سے موڑ کر جانا. رسول پاک کو مکہ میں تنہا چھوڑ کر جانا. لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، لقب صدیق بن جائے صداقت ہو تو ایسی ہو، مزار و غار کا ساتھی رفاقت ہو تو ایسی ہو. میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے، میرے آقا کا جو روضہ ہے وہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. تیری بیٹی کا گھر ہے وہ کرامت ہو تو ایسی ہو. شب ہجرت تیرے در پر رسول اللہ نے دستک دی، شب ہجرت تیرے در پر رسول اللہ نے دستک دی. کسی کے صدق ایمان پر شہادت ہو تو ایسی ہو. اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو، اٹھایا اپنے کندھوں پر سرکار دو عالم کو. خدا کی اس امانت کی حفاظت ہو تو ایسی ہو. بتا منزل اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، بتا منزل اے غار سور دیوانے کی نظروں کا، کہ تھے محبوب جھولی میں
زیارت ہو تو ایسی ہو. سب حضرات عقیدت اور محبت کے ساتھ نماز والا درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. گرامی قدر سامعین، معزز حاضرین، بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، ہم بلند و بالا عمارت کا حسن و جمال تو دیکھتے ہیں، مگر اس کی بنیادوں پر ہم غور نہیں کرتے، جن بنیادوں پر وہ عمارت کھڑی ہوتی ہے. ہم پھل پھول سے لطف اندوز تو ہوتے ہیں، مگر کبھی اس کے بیج کی طرف غور نہیں کرتے جس کے مرہون منت وہ پھل موجود ہے. ہم انسانی جسم کا مشاہدہ تو کرتے ہیں، مگر ہم کبھی اس روح کی طرف غور نہیں کرتے کہ جس روح کے بغیر یہ جسم بیکار ہے. اگر دیکھا جائے تو مکی دور اور مدنی دور، ظہور اسلام کے بعد یہ دو دور ہوئے ہیں. ایک دور مکے کا ہے اور ایک دور مدینے کا ہے. جو مکے کا دور ہے، دور مکی ہے، اس کا آغاز غار حرا سے ہو رہا ہے، اور جو مدنی دور ہے اس کا آغاز غار ثور سے ہو رہا ہے. اور اگر میں یوں کہوں تو بیجا نہ ہوگا کہ رب العالمین نے مسلمانوں کو جو فتح، جو عروج، جو شان و شوکت عطا کی، وہ ایسے ہی ہے کہ مکہ مجاہدین کی فوجوں سے فتح ہوا ہے اور مدینہ ایمان کی موجوں سے فتح ہوا ہے. مکہ مجاہدوں کی فوجوں سے اور مدینہ ایمان کی موجوں سے فتح ہوا ہے. اور پھر رب العالمین نے یہ خود ارشاد فرما دیا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ. اگر نہیں مدد کرتے تم میرے محبوب کی تو مت کرو. فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ خود ہی اپنے محبوب کی مدد کرنے کے لیے کافی ہے. دنیا والے تنہا چھوڑ بھی دیں میرے محبوب کو تو چھوڑ دیں، رب العالمین فرماتے ہیں میں اپنے محبوب کے ساتھ ہوں، میں اپنے محبوب کو تنہا نہیں چھوڑوں گا. اور آپ اندازہ کریں کہ جس طرح بیج کی حیثیت ہوتی ہے، مکی دور کی بھی یہی حیثیت ہے اسلام کے اندر، کہ مکی دور ایک بیج تھا جس کے اندر میرے محبوب نے بیج لگایا، اور پھر اس کے بعد اس بیج کا تنا آور درخت بنا جو مدینہ کے اندر لوگوں نے اس کا مشاہدہ کیا. تو یہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوا کہ میرے محبوب میں آپ کی مدد کے لیے کافی ہوں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ دین ہجرت اور نصرت ان دو چیزوں سے پھیلا ہے. صحابہ نے ہجرت کی اور سب سے پہلے رب العالمین نے ان کی مدد کی، اور پھر اس کے بعد مدینے والوں نے ان کی مدد کی. تو یہ دونوں چیزوں کے مل جانے سے یہ دین پھیلا ہے، اور یہ دین ایک تناور درخت کی شکل اختیار کر گیا. تو گویا ہجرت اور نصرت یہ دو بنیادی چیزیں ہیں
کہ صحابہ ہجرت کر رہے ہیں، اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام ہجرت کر رہے ہیں اور نصرت رب العالمین کی ذات کر رہی ہے۔ فرمایا کہ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافر نکال رہے تھے اپنے محبوب کو، ثانی اثنین، یہ دو تھے اس وقت۔ یہ دو کون کون تھے؟ ایک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تھے اور ایک امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر تھے۔ اور پھر رب العالمین نے ان کی مدد کیسے کی؟ سب سے پہلا مدد کا قدم جو رب العالمین کی طرف سے اٹھایا گیا وہ کیا تھا؟ کہا میرے محبوب ایک مٹی کی مٹھی بھریں اور بھر کر ان کافروں کی طرف پھینک دیں۔ کہا مولا ایک مٹی کی مٹھی، یہ اتنے بڑے بڑے سردار میرے گھر کا محاصرہ کیے ہوئے، بنے گا کیا؟ فرمایا میرے محبوب مٹی کی ایک مٹھی بھر کر پھینکنا آپ کا کام ہے، ان تمام کافروں کی آنکھوں میں ڈالنا یہ میرا کام ہے۔ ہجرت آپ کر رہے ہیں اور آپ کی نصرت آپ کا رب کر رہا ہے۔ میرے محبوب نے مٹی کی مٹھی اٹھائی اور ایک مٹی کی مٹھی اٹھا کر ان کافروں کی طرف پھینکی، پھر رب العالمین کی طرف سے نصرت آئی اور ان کافروں کی آنکھوں کے اندر رب العالمین نے اس مٹی کو پہنچایا اور اپنے محبوب کو بڑے باوقار انداز سے ان کافروں کے نرغے میں سے میرے محبوب کو نکال دیا۔ اور یہاں علماء نے ایک نقطہ لکھا ہے کہ اگر اس وقت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے محبوب نبی علیہ السلام نے اپنے بستر پر لٹایا، اپنا بستر دیا تھا کہ اے علی یہ بستر تمہارے سپرد ہے، اس لیے کہ مکے والوں نے امانتیں میرے پاس رکھائی ہوئی ہیں، اب وہ امانتیں ان کو پہنچا کر تم مدینے آنا۔ اب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ امانتیں ان کافروں کو پہنچانے کے لیے وہاں رکتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ علماء نے لکھا ہے کہ حضرت علی اگر چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہتے کہ یا رسول اللہ گھر کے باہر کافروں نے محاصرہ کیا ہوا ہے، میں آپ کو یہاں سے لے کر صدیق کے دروازے تک چھوڑ کے آتا ہوں، یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ جاؤں گا، تنہا نہیں جانے دیتا آپ کو۔ اور حقیقت میں صحابہ کو اتنی ہی محبت تھی حضور سے کہ اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی، لیکن حضور کی جان کا دفاع کرنا وہ اپنے ایمان کا فریضہ سمجھتے تھے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر آرام فرما رہے ہیں اور حضور علیہ السلام ان کافروں کے بیچ میں سے نکل کر صدیق اکبر کے دروازے پر جا رہے ہیں۔ فرمایا اگر ایسا ہو جاتا کہ سیدنا علی المرتضی حضور کے ساتھ وہاں سے نکل جاتے تو قیامت تک آنے والی ایک ایسی جماعت جو پروپیگنڈا کرتی ہے وہ یہ پروپیگنڈا کرتے کہ حضرت علی مشکل کشا تھے نا، اس لیے حضور کو وہاں سے نکالنے میں کامیاب ہو گئے۔ اللہ نے دنیا والوں کو دکھانا تھا کہ اگر مشکل کشا ہے تو صرف اللہ ہے، حاجت روا ہے صرف اللہ ہے، ضرورتیں پوری کرنے والا ہے صرف اللہ ہے۔ سیدنا علی المرتضی بھی اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس رب کے دروازے پہ اٹھاتے ہیں، اور امام الانبیاء بھی اگر ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اس رب کے دروازے پہ ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ مشکلوں کو نکالنے والے، مشکلوں سے نکالنے والے وہ رب العالمین ہیں۔ کوئی انسان کسی کو مشکل سے نہیں نکال سکتا۔ تو سمجھ یہ آتی ہے جب بھی کوئی مشکل پڑے اس مشکل میں کس کو پکارنا ہے؟ کیا حضرت علی کو پکارنا ہے یا اس کو پکارنا ہے جس کو حضرت علی نے پکارا ہے؟ ان کو پکارنا ہے جن کو حضرت علی نے بھی اپنی مشکل کے وقت میں پکارا ہے۔ یہ عقیدے کی اصلاح ضروری ہے۔ ہمارے ہاں ایک عرف میں بڑی یہ بات چلتی ہے کہ حضرت علی سے مدد مانگو مسائل حل ہو جائیں گے۔ میرے بھائی نہیں، اللہ سے مدد مانگیں گے تو مسئلے حل ہوں گے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری ایک بات فرمایا کرتے تھے، بخاری بھی بڑے دلیر آدمی تھے، کہتے تھے میرا دل کرتا ہے جب میں حضور کی زلفوں کا ذکر دیکھتا ہوں، آپ کے رخ اقدس کا ذکر دیکھتا ہوں، آپ کے ہونٹوں کا ذکر دیکھتا ہوں، پورا قرآن بھرا پڑا ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس محبوب کو سجدہ کر دوں، اتنا خوبصورت محبوب۔ فرماتے ہیں لیکن پھر میں جب دیکھتا ہوں کہ یہ محبوب رات کی تاریکیوں کے اندر، یہ محبوب بھی کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکا کر سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے پڑھ رہا ہے، میرا دل یہ کہتا ہے بخاری سجدہ اس کو نہیں بلکہ سجدہ اس کو کر جس کو یہ سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سجدہ اس کو نہیں، سجدہ اس کو کر جس کو یہ محبوب بھی سجدہ کرتا ہوا نظر آ رہا ہے، جس کے سامنے یہ محبوب
वज़्ज़ुहा की ज़ुल्फ़ों वाला, जिसके सामने ये अलम नशरह के सीने वाला, जिसके सामने ये मा ज़ाग़ल बसर की आंखों वाला, जिसके सामने ये मा ज़ाग़ल बसर के होठों वाला, जिसके सामने झुकता हुआ सुब्हान रब्बियल आला के तराने अलापता हुआ नजर आ रहा है, तू भी उसके सामने झुक, तभी तेरे मसाइल हल होंगे। जिसके मसले वो हल करता है, तेरे मसले भी वही हल करेगा। जो तेरे महबूब का रब है वही तेरा रब है। तो हजरत अली उल मुर्तज़ा बिस्तर पर आराम फरमा है और मेरे महबूब की रब्बुल आलमीन ने नुसरत ये की, मेरे महबूब को उन काफिरों के नरगे से निकाला। सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे आज अंदाजा करें, सारी दुनिया हुजूर के दरवाजे पे जाती है, लेकिन कुर्बान जाएं आज मुकद्दर का सितारा चमका है कि सिद्दीक अकबर के दरवाजे पर इमामुल अंबिया तशरीफ ले जा रहे हैं, इमामुल अंबिया तशरीफ ले जा रहे हैं। और वहां जाकर सैयदना सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु दरवाजे पर हैं। सिद्दीक अकबर के दरवाजे तक पहुंचाने में भी ये रब्बुल आलमीन की नुसरत आई है कि मेरे महबूब वहां से काफिरों से के नरगे से निकलकर सिद्दीक के दरवाजे पे पहुंचे। हिजरत महबूब की थी, नुसरत रब्बुल आलमीन की थी। और फिर उसके बाद जब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सिद्दीक अकबर को साथ लिया, लेकर आप गार की तरफ चल पड़े। जब गार की तरफ चले हैं तो गार की तरफ जाते हुए आप अंदाजा करें कि वहां पर क्या मंजर है। अब पहाड़ पे चढ़ने लगे, 6 मील लंबा सफर है, इतनी ऊंचाई पे जाना है। अब इतनी ऊंचाई पे जाने के लिए सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हु यहाँ पर भी उलमा ने एक नुक्ता लिखा है, फरमाया कि एक सफर वो था जो मेराज का सफर था, उस पे भी मेरे महबूब का एक रफीक था। एक सफर वो था जिस पर सिद्दीक अकबर मेरे महबूब का रफीक था। हिजरत का सफर है, इसमें भी एक है, उसमें भी एक है। उसमें जिब्राईल अमीन हुजूर का साथ दे रहे हैं, इसमें हजरत सिद्दीक अकबर हुजूर का साथ दे रहे हैं। और जब वहां जाने की बारी आई तो वहां पर जिब्रील अमीन ने कहा, या रसूल अल्लाह, हुजूर ने पूछा जाना कैसे है, इतना लंबा सफर कैसे तय करना है? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं बुराक लेके आता हूँ, आप बुराक पर सवार हो जाइए, हम सफर करते हैं। लेकिन कुर्बान जाऊं, जब सिद्दीक की बारी आई, सिद्दीक ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह मैं ऊँटनी लेके आता हूँ, या रसूल अल्लाह मैं कोई खच्चर लेके आता हूँ, मैं कोई सवारी लेके आता हूँ। सिद्दीक अकबर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं खुद आपकी सवारी बनने के लिए तैयार खड़ा हूँ, आप तशरीफ लाइए, मेरे कंधे आपके लिए हाजिर हैं, आप मेरे कंधों के ऊपर सवारी कीजिए। अब जब वो खोज लगाने वाले आए, उन्होंने आकर देखकर परेशान हो गए कि यहाँ पर तो कदम के निशान, पीछे से 2 निशान आ रहे थे, आगे जाके सिर्फ एक आदमी के कदम हैं, और ये कदम भी सिद्दीक अकबर के नजर आ रहे हैं। अबू जहल को बताया कि एक कदम के निशान जा रहे हैं। अबू जहल, उस जमाने के काफिर को भी पता था कि अगर हुजूर को तलाश करना है, सिद्दीक के कदमों पे चलते जाओ, तुम हुजूर को तलाश कर लोगे। सिद्दीक के कदमों पे, उसने कहा यहाँ पे सिद्दीक जा रहे हैं, वहीं पे चलो, जहां पर सिद्दीक मिलेंगे वहीं पे रसूलुल्लाह मिलेंगे। इसीलिए कहते हैं ना, सिद्दीक ने उसने साथ जिब्रील अमीन ने साथ छोड़ दिया। वहां जाकर कहा कि या रसूल अल्लाह, एक कदम भी आगे बढ़ाता हूं मेरे पर जल जाएंगे। यहां सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी एक बात फरमाया करते थे, कहते थे, ओ जिब्रील, यहां पर जिस जगह पे तूने पर जलने का कहकर रास्ते में हुजूर का साथ छोड़ दिया, अगर तेरी जगह सिद्दीक अकबर होते, वो जल तो जाते मगर हुजूर का साथ न छोड़ते, और सिद्दीक अकबर ने ऐसा ही किया। कब साथ छोड़ा? हुजूर के साथ ही रहे। कहाँ रहे? गार में भी हुजूर के साथ, मदीने में भी हुजूर के साथ, और मजार में भी हुजूर के साथ। सानी यसनैन है, अल्लाह का शहदाई है, सानी यसनैन है, अल्लाह का शहदाई है, मर के भी पहलुए अहमद में जगह पाई। मजार में आज भी रसूलुल्लाह के दरवाजे पर चौकीदारी करते हुए अगर नजर आते हैं तो वो सिद्दीक अकबर नजर आते हैं। तो क्या कमाल अता किया रब्बुल आलमीन ने कि हिजरत महबूब कर रहे हैं, हिजरत सिद्दीक अकबर के साथ अल्लाह के महबूब कर रहे हैं, और नुसरत खुद रब्बुल आलमीन कर रहे हैं। और वहां पे जाके जब गार के अंदर तशरीफ ले जाते हैं, गार के अंदर गए, गार के अंदर जाकर अजीब मंजर है।
غار کے اندر جا کر عجیب منظر ہے، اس منظر کے اندر صدیق اکبر حضور علیہ السلام کو اپنی گود میں سر رکھ لیتے ہیں اور سر رکھ کے حضور کے چہرے کی تلاوت شروع کر دیتے ہیں۔ ایک کتابی شکل میں قرآن ہے جو میری اور آپ کی الماری میں پڑا ہوا ہے، اور ایک وہ قرآن تھا جو مجسم شکل میں تھا اور وہ صدیق اکبر کی گود میں کھلا ہوا پڑا تھا۔ صدیق اکبر اس قرآن کو پڑھ رہے ہیں، کبھی اس والضحیٰ کی زلفوں کو دیکھتے ہیں، کبھی اس ما زاغ البصر کی آنکھوں کو دیکھتے ہیں، کبھی علم نشرح والے سینے کو دیکھتے ہیں۔ اس قرآن کو صدیق اکبر پڑھ رہے ہیں، مشاہدہ کر رہے ہیں، اور ادھر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کفار غار کے منہ پہ آ گئے، اور غار کے منہ پہ آ کر اب دروازے تک پہنچ گئے۔ ادھر نصرت میرے رب کی تھی، اور اللہ کی نصرت ہمیشہ غالب ہوا کرتی ہے۔ اللہ نے کہا تھا میرے محبوب میں آپ کی نصرت کروں گا، نہیں کرتے مکے والے تو نہ کریں، میں آپ کی نصرت کروں گا۔ غار کے دروازے پہ رب العالمین نے ایک مکڑی کو حکم دیا، اس پہ جالا بندو۔ اب وہ مکڑی کا جالا، قرآن کہتا ہے ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، گھروں میں سب سے کمزور گھر ہے اگر ہے تو وہ مکڑی کا گھر ہے۔ ذرا سی پھونک مار دو اڑ جائے گا، تیز ہوا کا جھونکا آئے وہ اڑ جائے گا۔ اللہ نے اس کمزور سے گھر سے اپنے محبوب کی حفاظت کر کے دنیا والوں کو دکھا دی، اور دنیا والوں کو بتا دیا کہ میں اپنے محبوب کی نصرت کر رہا ہوں، تو میں تو مکڑی کے کمزور سے جالے سے بھی اپنے محبوب کی حفاظت کر لیتا ہوں۔ ایک کبوتری کو حکم دیا انڈے دے دو، اس نے انڈے دیے، اللہ نے اس کبوتری کے انڈوں کے ذریعے سے اپنے محبوب کی حفاظت کر لی۔ اور علماء نے لکھا ہے آج بھی مدینے میں جو کبوتر نظر آتے ہیں وہ اسی کبوتر کے نسل میں سے ہیں جس نے صدیق اکبر کے اور رسول اللہ کے دروازے پر چوکی داری کرتے ہوئے وہاں پر پہرا دیا تھا، وہاں پر حضور کی حفاظت کا اللہ نے ان کے ذریعے سے کام لیا تھا۔ آج بھی ان کی نسل مدینے کے اندر آپ کو نظر آئے۔ اور سیدنا صدیق اکبر نے جب اس سوراخ پر پاؤں رکھا، انتہائی مختصر میں عرض کر رہا ہوں، جب اس سوراخ پر پاؤں رکھا جس سوراخ کے اندر سے سانپ نے صدیق اکبر کو ڈسا، اب صدیق اکبر پریشان ہیں، بیتاب ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے، میرے محبوب بیدار نہ ہو جائیں، مجھے کوئی غم پہنچتا ہے تو پہنچ جائے۔ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں۔ میں کہتا ہوں دو قطرے ایسے ہیں جن کی قیمت خود رب العالمین نے لگائی، دو قطرے ایسے ہیں، ایک قطرہ سیدنا عثمان ابن عفان کے خون کا ہے، رب العالمین نے اس کی قیمت یہ لگائی کہ سیدنا عثمان کے جسم سے نکلنے والا خون کا قطرہ جب گرتا ہے اللہ اس کے لیے قرآن کے اوراق پیش کر دیتے ہیں کہ تیرا خون گرے گا تو قرآن کے اوراق پر گرے گا، کل قیامت کے دن کسی کی شہادت کی گواہی بدر کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی احد کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی حنین کا میدان دے گا، کسی کی شہادت کی گواہی کوئی جگہ دے گی، لیکن اے عثمان تیری شہادت کی گواہی یہ رب کا قرآن اللہ کے دربار میں پیش کرتا ہوا نظر آئے۔ اور جب حضرت ابو بکر صدیق کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، رب العالمین نے اس کے لیے بھی جگہ کا انتخاب کیا، کہا صدیق تیرے آنسو اتنے بیکار نہیں ہیں کہ یہ زمین پہ گر جائیں، بلکہ صدیق تیرے ان آنسوؤں کے لیے میں نے جو جگہ منتخب کی ہے وہ رسول اللہ کا رخ اقدس ہے، اس رخ اقدس پر تیرے آنسوؤں کے قطرے گریں۔ کیا محبت کی ہے انہوں نے، کیا محبت کی ہے انہوں نے۔ رب العالمین نے اپنے محبوب کی نصرت کی ہے، صدیق اکبر نے اپنے محبوب کی نصرت کی۔ اور جب آپ یہ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام لشکر کو لے کر دریا پار کرنے لگے، اب پار کرتے ہوئے قوم نے کہا او فرعون کا لشکر آ گیا، مارے گئے ہم تو پکڑے گئے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت کیا کہا تھا؟ کہا ان معی ربی سیہدین، ان معی ربی، میرا رب میرے ساتھ ہے، میرا رب میرے ساتھ ہے، وہ میری رہنمائی کرے گا۔ لیکن قربان جاؤں امام الانبیاء کی عظمت پر اور صدیق اکبر کی عظمت پر، جب غار کے داہنے پر کافر پہنچے ہیں تو کافروں نے آ کر دیکھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضور یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ہم تو پکڑے گئے۔ حضور نے یہ نہیں کہا میرا رب میرے ساتھ ہے، بلکہ حضور نے یہ کہا لا تحزن ان اللہ معنا، صدیق غم نہ کر، میرا اللہ ہمارے ساتھ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے، تیرے ساتھ بھی اللہ ہے، میرے ساتھ بھی اللہ ہے۔ حضور علیہ السلام کی جب صدیق اکبر کی آنکھوں کے قطرے صدیق اکبر کی
آنکھوں کے قطرے جب حضور کے رخ اقدس پر گرے، حضور بیدار ہوئے، پوچھا صدیق کیا ہوا؟ کہا یا رسول اللہ کسی زہریلی چیز نے ڈس لیا ہے۔ میرے محبوب اسی وقت اپنا لعاب دہن نکالتے ہیں، صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگاتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں، اللہ شفا عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے آج بھی اس وقت سے لے کر آج تک سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاندان میں سے اگر کوئی فرد ہوگا، اس فرد کو اگر سانپ کہیں ڈس لیتا ہے تو اس آدمی کے اوپر سانپ کا زہر اثر نہیں کرتا۔ یہ لعاب نبوت کی برکت آج تک موجود ہے کہ آج تک بھی اگر صدیق اکبر کی اولاد میں سے کسی فرد کو سانپ ڈس لیتا ہے تو اس کو سانپ کا ڈسنا اس کا زہر اثر نہیں کرتا۔ میرے محبوب کے لعاب دہن اتنی برکت والے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے لعاب دہن صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگے ہیں۔ اللہ نے پوری نسل کے اندر اس فیض کو جاری کر دیا ہے۔ میرے بھائیوں جب حضور کے لعاب دہن میں اتنی برکت ہے، ذرا سوچا کریں کہ حضور کی سنت مبارک میں کتنی برکت ہوگی، حضور کے اعمال مبارک میں کتنی برکت ہوگی، حضور کے وہ اعمال جو حضور کے جسم اقدس سے نکلے ہیں ان کی کتنی برکت ہوگی، جو اعمال کر کے میرے محبوب نے امت کو دکھائے ہیں کہ ان اعمال کے اوپر آ جاؤ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اگر ان اعمال کے اوپر امت آ جائے اللہ ان کو کتنی کامیابیاں عطا فرمائیں گے۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی حضور علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔